بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت آمنہ کے شوہر حضرت عبداللہ کی وفات کو 6 سال گزر چکے تھے۔ حضرت آمنہ اپنے شوہر عبداللہ کو بہت یاد کرتی تھی اور اکثر راتوں میں انہیں یاد کر کے رویا کرتی تھی، لیکن قسمت کا فیصلہ کہ 6 سال گزر چکے تھے اور ابھی تک اپنے شوہر کی قبر پر بھی جانے کا موقع نہ مل سکا۔ آخر بے چین ہو کر ایک دن حضرت آمنہ نے مدینہ جانے کا ارادہ بنا ہی لیا اور اپنے سسر عبدالمطلب سے آ کر فرمایا کہ بابا جان، میں کچھ دنوں کے لیے اپنے گھر مدینہ جانا چاہتی ہوں، آپ اجازت دے دیں۔ حضرت عبدالمطلب نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، چلی جاؤ۔ حضرت آمنہ نے سفر کا سامان تیار کیا اور اپنی لونڈی ایمن اور ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر ایک اونٹنی سے مدینہ کی طرف چل پڑی۔ اس وقت ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر صرف 6 سال تھی۔ مکہ سے مدینہ کی دوری 400 کلومیٹر ہے۔ اس وقت لوگوں کی آبادی بہت کم تھی۔ راستے میں سناٹا ہی سناٹا رہتا تھا، ہر طرف ایک ویرانی اور وحشت سی محسوس ہوتی تھی۔ لیکن یہ 3 لوگوں کا قافلہ آہستہ آہستہ مدینہ کی طرف بڑھتا جا رہا تھا۔ اس قافلے میں مردوں میں صرف ایک 6 سال کا بچہ تھا۔ راستے پر حضرت آمنہ کی آنکھوں میں کبھی آنسو بھر آتے ہیں اور کبھی دل میں ایک تڑپ اٹھتی ہے کہ آج میں اپنے شوہر عبداللہ کی قبر پر جا رہی ہوں۔ میں جا کر مدینہ میں اپنے گھر والوں سے پوچھوں گی کہ وہ کیا منظر تھا جب میرے شوہر اپنی زندگی کی آخری سانسیں لے رہے تھے۔ انہیں کیسا درد اٹھا تھا کہ وہ مجھے کیوں اس بھری جوانی میں چھوڑ کر چلے گئے۔ میں نے تو ابھی اپنے شوہر کے ساتھ ایک نئی زندگی کی شروعات کی تھی۔ شادی کو صرف چند ہی مہینے گزرے تھے کہ وہ مجھے ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلے گئے۔ آج 6 سال گزر چکے ہیں، میں انہی کی یادوں کا سہارا بن کر زندگی گزار رہی ہوں۔ پرانی یادوں کا ایک طوفان تھا جو حضرت آمنہ کے دل میں برپا تھا۔ اونٹنی سفر کی طرف بڑھتی جا رہی تھی۔ 10 دنوں کا سفر کر کے حضرت آمنہ مدینہ پہنچی۔ گھر پہنچتے ہی حضرت آمنہ نے جیسے ہی اپنی امی کو 6 سال کے بعد دیکھا تو شوہر کا وہ غم جو ابھی تک دل میں تھا ابھر کر چہرے پر آ گیا، اور پھر حضرت آمنہ اپنی امی سے لپٹ کر زور زور سے رونے لگی۔ حضرت آمنہ کے آنسو ہی آج سارے گھر والوں کو ان کی درد بھری داستان سنا رہے تھے کہ اس 25 سال کی نوجوان لڑکی آمنہ نے زبان سے ایک لفظ بھی نہ بولا۔ آج 6 سالوں کے بعد اپنی ماں پر نظر پڑی تو حضرت آمنہ اپنے آپ پر قابو نہ کر سکی اور اپنی امی سے لپٹ کر سب کچھ کہہ ڈالا۔ حضرت آمنہ کی امی اپنی بیٹی کو دلاسا دے رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ بیٹی پریشان نہ ہو، اللہ تجھے اس کا بہتر بدلہ عطا فرمائے گا۔ حضرت آمنہ کی امی نے جب اپنے نواسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو بہت خوش ہوئی اور ہر ایک کے سامنے تعریفیں کرتے نہ تھکی کہ ذرا میرے نواسے کو تو دیکھو، اللہ نے اسے کیسی خوبصورتی عطا فرمائی ہے۔ 2 دنوں کے بعد حضرت آمنہ اپنے شوہر عبداللہ کی قبر پر پہنچی۔ قبر کے پاس بیٹھ کر بہت دیر تک روتی رہی اور دل ہی دل میں اپنے شوہر سے کچھ کہہ رہی تھی کہ شاید وہ یہ کہہ رہی ہوں گی کہ اے عبداللہ، تم مجھے اتنی جلدی چھوڑ کر کیوں چلی گئے؟ میں نے تو تمہارے ساری زندگی گزارنے کے سپنے دیکھے تھے، لیکن تم نے تو مجھے زندگی کے سفر میں اکیلا ہی چھوڑ دیا۔ مجھے تمہارے بغیر بالکل بھی اچھا نہیں لگتا۔ اے عبداللہ، کاش تم زندہ ہوتے تو آج اپنے اس آمنہ کا غم دیکھتے۔ میں تو گھر میں امید لگائے بیٹھی تھی کہ آپ 2 مہینوں میں واپس آ جائیں گے، لیکن آپ تو ابھی تک واپس نہ آئے۔ اے عبداللہ، کاش تم زندہ ہوتے تو آج اپنے اس چاند جیسے خوبصورت بچے کو دیکھتے کہ اللہ نے تیرے بچے کو کیسا حسن عطا فرمایا ہے۔ اے عبداللہ، کاش تم زندہ ہوتے تو اپنے اس یتیم بچے کو اپنے کندھوں پر بٹھا کر بازاروں میں گھماتے، اس کے لیے اچھے اچھے کھلونے لاتے، اس سے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتے۔ لیکن اے عبداللہ، آج یہ تمہارا چاند سا خوبصورت بچہ یتیم ہو گیا ہے، اس کے سر سے باپ کا سایہ اڑ چکا ہے۔ تیرا یہ بچہ زبان سے تو کچھ نہیں بولتا، لیکن اس کے دل میں بھی محلے کے دوسرے بچوں کو دیکھ کر یہ خیال ضرور آتا ہوگا کہ کاش میرے ابا زندہ ہوتے تو مجھے اچھے اچھے کھلونے لا کر دیتے، مجھے بازاروں میں گھماتے اور مجھے پیارے پیارے کپڑے پہناتے۔ حضرت آمنہ اپنے شوہر کی قبر کے پاس بیٹھی روئی جا رہی تھی اور پھر شام ہوتے ہی اپنی باندی ایمن کے ساتھ گھر واپس آ گئی۔ حضرت آمنہ نے 1 مہینہ اپنے میکے میں مدینہ میں گزارا اور پھر ایک دن اپنی ماں سے کہا کہ اماں جان، اب میں گھر واپس جانا چاہتی ہوں، آپ مجھے اجازت دیں۔
माँ से इजाज़त लेकर हज़रत आमना मक्के की तरफ चल पड़ी। ऊँटनी पर सबसे आगे हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए थे। फिर हज़रत आमना और सबसे पीछे उम्मे ऐमन, ये 3 लोगों का काफ़िला मक्का की तरफ रवाना हुआ। हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सारे मामू और खालाएँ उन तीनों को मदीना के बाहर तक अलविदा कहने आए और फिर ये 3 लोगों का काफ़िला मक्का की तरफ रवाना हो गया। 3 दिनों के सफ़र के बाद ये काफ़िला अरब की सबसे बड़ी वीरान जगह से गुज़र रहा था। उस जगह का नाम अबुआ है। हर तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा था, घनी झाड़ियाँ, काले सियाह पहाड़। शाम का वक्त था और उस रेगिस्तानी वीरान इलाके से इन 3 लोगों का काफ़िला मक्का की तरफ चलता जा रहा था। हज़रत आमना जब से अपने शोहर की कब्र से वापस आई थी तो उनके दिल पर बहुत गहरा सदमा लगा था। वो बड़ी खामोश रहती थी। रास्ते पर वो अंदर ही अंदर आंसुओं के घोंट पी रही थी, लेकिन अपने इस मासूम बच्चे के सामने कुछ भी जाहिर नहीं कर रही थी कि कहीं मेरे बच्चे को कोई तकलीफ़ न हो। अबुआ के मकाम पर पहुंचकर अचानक हज़रत आमना के सीने में दर्द उठा। उन्होंने हज़रत उम्मे ऐमन को फ़ौरन बताया कि मुझे सीने में दर्द हो रहा है। हज़रत उम्मे ऐमन ने हज़रत आमना से कहा कि आप परेशान न हो, मैं ऊँटनी को किसी ऊंची जगह पर रोकती हूँ। और फिर हज़रत उम्मे ऐमन ऊँटनी को एक ऊँचे टीले पर लेकर पहुँची। उस जगह पर पत्थर का एक तख्त सा बना हुआ था। उन्होंने हज़रत आमना को ऊँटनी से उतार कर उस पत्थर पर बिठा दिया। हज़रत आमना के बार बार सीने में अजीब सा दर्द उठ रहा था। शायद उन्हें अपने शोहर का गम बहुत ज़्यादा हो गया था, इसलिए उन्हें दिल का दौरा आ रहा था। हज़रत आमना बार बार अपना सीना पकड़ रही थी और दर्द को रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कुदरत को कुछ और मंजूर था। हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी अम्मी को घबराई हुई निगाहों से देख रहे थे। वो समझ नहीं पा रहे थे कि मेरी अम्मी को क्या हो रहा है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र उस वक्त सिर्फ 6 साल थी। आंखों में आंसू भरे हुए थे, दिल घबरा रहा था और बार बार हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी अम्मी से कह रहे थे कि अम्मी जान, आप मुझसे बात क्यों नहीं कर रही हैं? आप खामोश क्यों हैं? मुझसे बात करो अम्मी। हज़रत उम्मे ऐमन हज़रत आमना के हाथ पैर दबा रही थी और उनके सर पर हाथ फेरते हुए कह रही थी कि आमना, हिम्मत रखो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। लेकिन हज़रत आमना समझ चुकी थी कि शायद अब जाने का वक्त आ चुका है। हज़रत आमना दर्द की वजह से बार बार अपनी आंखें बंद करती और खोलती। हज़रत आमना आँख खोलकर अपने इस 6 साल के बच्चे को देखती और दिल ही दिल में सोचती थी कि अब मेरे इस यतीम बच्चे का क्या होगा। मेरे बच्चे ने अपने बाप का साया तो देखा ही नहीं और अब मैं भी इसे छोड़ कर जा रही हूँ। न बहन है न भाई है, मेरा बच्चा किसके सहारे जिएगा। हज़रत आमना दर्द की वजह से बार बार अपनी आंखें बंद कर लेती, लेकिन हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी अम्मी को हिलाते और रोते हुए पूछते कि अम्मी जान, आपको क्या हो रहा है। शायद हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कुछ समझ चुके थे, लेकिन फिर भी 6 साल का बच्चा क्या जाने कि उसकी माँ को क्या हो रहा है। आज तक हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी को मरते हुए नहीं देखा था। आखिर हज़रत आमना ने मौत से कुछ सेकंड पहले सारा जोर लगाकर अपनी आंखें खोली और अपने 6 साल के बच्चे के सर पर हाथ रखते हुए कहा कि बेटा, परेशान न होना, अब मैं जा रही हूँ, लेकिन सारी दुनिया को एक ऐसा बच्चा देकर जा रही हूँ जो सारी कायनात को रोशन करेगा। इतना कहकर हज़रत आमना ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर अपने सीने पर रख लिया और अपनी आंखें बंद कर ली। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने महसूस किया कि मेरी अम्मी की कोई आवाज़ नहीं आ रही है, तो सर उठाकर देखा तो हज़रत आमना की वफ़ात हो चुकी थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी अम्मी को हिला रहे थे और कह रहे थे कि अम्मी जान, उठो, मुझसे बात करो, मैं आपके बगैर कहीं नहीं जाऊंगा, मेरा मक्का में आपके सिवा कौन है। हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोते हुए अपनी अम्मी को उठा रहे थे और हज़रत उम्मे ऐमन बार बार हमारे हुजूर को दिलासा दे रही थी और कह रही थी कि बेटा, तुम्हारी अम्मी अब हम सब को छोड़ कर जा चुकी हैं, वो अब कभी वापस नहीं आएंगे। हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी अम्मी से लिपट कर रो रहे थे और उम्मे ऐमन से कह रहे थे कि खाला जान, मेरी अम्मी उठ क्यों नहीं रही है, वो मुझसे बात क्यों नहीं कर रही है। मैं अपनी अम्मी के साथ मक्का जाऊंगा, मेरा उनके अलावा कौन है। नाजरीन, वो क्या खौफनाक मंज़र होगा। मक्का मदीना की आबादी से बहुत दूर सुनसान इलाके में 6 साल का बच्चा अपनी माँ से लिपट कर रो रहा है और अपनी माँ को मरते देख रहा है। शायद उस दिन आसमान के फरिश्ते भी रो रहे होंगे। हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सिर्फ हज़रत उम्मे ऐमन थी।
جو کہ گھر کی نوکرانی تھی۔ گھر کے نوکرانی سے کیا دلاسا مل سکتا ہے؟ اگر اللہ چاہتا تو حضرت آمنہ کو مدینے میں وفات دے سکتا تھا۔ کم سے کم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خالہ یا نانی ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گلے سے لگا کر کچھ دلاسا دیتے، اور اگر اللہ چاہتا ہو تو حضرت آمنہ کو مکے میں وفات دے سکتا تھا۔ کم سے کم ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہی ہمارے حضور کو گلے سے لگا کر دلاسا دے دیتے، اور مصیبت کے اس وقت میں ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سہارا بنتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ ساری دنیا کو دکھانا چاہتا تھا کہ اے لوگو دیکھ لو، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہستی ہے جس کی خاطر میں نے ساری کائنات کو بنایا ہے۔ اس بچے سے میں اتنی محبت کرتا ہوں کہ پورے قرآن میں نے اسے نام لے کر نہیں پکارا، ہمیشہ محبت سے پکارا ہے۔ اے لوگو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ بچہ ہے جس کے اشارے پر آسمانوں میں تہلکہ مچ جاتا ہے، جس کی دعا کے ہاتھ اڑتے ہی دنیا کا نظام ہی بدل دیتا ہوں، اس کی انگلی کے اشارے پر میں چاند کے 2 ٹکڑے کر دیتا ہوں۔ آ جاؤ، آج ساری دنیا والو ذرا ابوا کے مقام پر آ کر دیکھ لو کہ اس بچے پر کیسی مصیبتوں کا پہاڑ ٹوٹا ہے، وہ کیسے اپنی ماں سے لپٹ لپٹ کر رو رہا ہے۔ آج اسے کوئی سہارا دینے والا نہیں۔ حضرت ایمن نے کسی طرح پتھروں کو ہٹا کر قبر بنائی، اور پھر جب اس میں حضرت آمنہ کو اتارنے لگی تو ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں سے لپٹ گئے اور کہنے لگے، خالہ جان، میری ماں کو ان پتھروں میں مت رکھو، مجھے انہیں گھر لے جانا ہے۔ حضرت ایمن نے کسی طرح حضرت آمنہ کو قبر میں اتارا اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اونٹنی کی طرف چل پڑی۔ حضرت ایمن اونٹنی پر بیٹھنے لگی تو پیچھے مڑ کر دیکھا تو ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں تھے۔ وہ بہت پریشان ہو گئی کہ حضور کہاں گئے۔ اوپر ٹیلے سے کسی بچے کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ دوڑتی ہوئی اوپر گئی تو دیکھا کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں کی قبر سے لپٹ کر رو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اماں جان، آپ مجھے اتنی جلدی چھوڑ کر کیوں چلی گئی؟ میرا آپ کے سوا کون ہے؟ نہ میرا کوئی بھائی ہے نہ بہن ہے، اب میں کس کے سہارے زندگی گزاروں گا؟ حضرت ایمن نے پیچھے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا اور کہا کہ بیٹا چلو گھر۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، میں اپنی امی کے ساتھ جاؤں گا۔ حضرت ایمن نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گود میں اٹھا کر اونٹنی پر بٹھایا اور مکہ کی طرف چل دی۔ ایمن فرماتی ہیں کہ جب حضرت آمنہ کی قبر پر نظر آتی رہی، ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اپنی امی کی قبر کو دیکھتے جا رہے تھے اور مجھ سے کہہ رہے تھے کہ خالہ جان، مجھے میری ماں کے پاس لے چلو، میں ان کے بغیر مکہ نہیں جاؤں گا۔ 4 دن کے سفر کے بعد یہ دونوں لوگ مکہ پہنچے۔ سارے راستے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک پل کے لیے بھی نہیں سوئے اور برابر روتے رہے۔ جب حضرت ایمن ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مکہ پہنچی تو عبد المطلب نے اونٹنی کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا کہ اے ایمن، آمنہ کہاں ہے؟ تو یہ سن کر حضرت ایمن رونے لگی، اور ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی دوڑ کر اپنے دادا سے لپٹ گئے۔ یہ دیکھ کر حضرت عبد المطلب نے کہا کہ 3 لوگ گئے تھے، 2 لوگ کیوں واپس آئے ہو؟ عبد المطلب بھی سمجھ گئے کہ کوئی بری خبر ضرور ہے۔ پھر حضرت ایمن نے سارا قصہ سنایا تو دادا عبد المطلب کی بھی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور اپنے پوتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گلے سے لگا دیا۔ شاید وہ سوچ رہے ہوں گے کہ میرے پوتے پر اتنی چھوٹی عمر میں کتنی مصیبتیں آ رہی ہیں۔ باپ کا سایہ تو دیکھا ہی نہیں اور اب ماں بھی چھوڑ کر چلی گئی۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے چچا پریشان تھے، ہر ایک کا چہرہ اداس تھا، اور سب ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے جا رہے تھے کہ اس معصوم بچے کو بچپن ہی سے کیسے کیسے غموں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ناظرین، امی کی وفات کے بعد وہ کیسا منظر ہوگا جب ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں جاتے ہوں گے اور اپنی امی کے بستر، کپڑے اور ان کی چیزیں دیکھتے ہوں گے تو اس 6 سال کا یتیم بچے پر کیا گزر رہا ہوگا۔ امی کی وفات کے بعد ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت خاموش رہتے تھے، کسی سے بات نہ کرتے۔ اس واقعے کے 50 سے زائد سالوں کے بعد ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر اپنی ماں کی قبر کے پاس سے ہوا۔ لاکھوں صحابہ کرام کا لشکر ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ تم لوگ ادھر ہی ابوا کے مقام پر اپنے خیمے لگا لو، اور پھر ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلتے ہوئے اس ٹیلے پر پہنچے جہاں آپ کی ماں کی قبر بنی ہوئی تھی۔ اس وقت ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں کی قبر سے لپٹ کر ایسا روئے تھے کہ صحابہ کرام بھی اپنے آنسو نہ روک سکے۔
کئی گھنٹوں کے بعد ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر اٹھایا اور فرمایا کہ کاش میری ماں زندہ ہوتی اور میں ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے مصلی پر کھڑا ہوتا اور میری ماں پکارتی بیٹا محمد، تو میں اپنی ماں کے لیے اپنی نماز توڑ دیتا۔ بچپن میں ماں کی وفات کے بعد دادا عبد المطلب نے اپنے پوتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی کفالت میں لے لیا، اور پھر ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دادا عبد المطلب کے گھر زندگی گزارنے لگے۔ اللہ پاک ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ دعاؤں کی گزارش ہے، ملتے ہیں